بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان شب قدر کی رات 3 مرتبہ یہ صورت پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ صورت نبی کریم کی لاڈلی صورت ہے۔ جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ ناظرین محترم، آج 27 رمضان شب قدر کی رات میں ایک بہت ہی پیاری صورت پڑھنے کے حوالے سے بہت ہی بابرکت اور کمال کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، اور اسے پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو شخص 27 رمضان شب قدر کی رات یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت خوشیاں دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیب سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات میں صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے کہ ہر طرف سے دولت کی بارش ہو جائے گی، گھر میں کاروبار میں خیر اور برکت پیدا ہوگی، گھر دولت سے بھر جائے گا، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت مبارکہ آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک جسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، وہ بھی اسی ماہ مبارک کی انہی راتوں میں یعنی شب قدر کی رات میں نازل کیا گیا، جس میں انسان کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب اس راز کو پہچاننے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہ لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویت اور نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں کو اس کی شمع دکھاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر کرنے اور اپنے عزیز دوستوں، رشتہ داروں، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس صورت کی تلاوت کرنے سے ان کی روح کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کی جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صفحے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کا راز نہ پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج بھی اسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گی۔ اس کی صداقت اور حقانیت اور روز روشن کی طرح آیا ہے۔
اس کی حلاوت اور شیرینی اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کا اعزاز بھی قرآن پاک کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ویسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک اللہ کی واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا جو آگے ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جب جہاں جس وقت چاہے اس کے کن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا عمل آپ کو بتایا جائے گا، یہ اس کی کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے جس کو آپ نے اللہ رب العزت پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور کبھی جب زندگی ہماری امیدوں اور توقعات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل تھک ہار جاتا ہے کہ زندگی جلدی ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے اور جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے دھوکہ دیتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے سچی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ جب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں بہاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی
امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اور اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے، اور وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنے سکھ اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اس عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کے دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اس سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی کرے گی۔ ساتھ میں یہ بھی سوچ مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین کا ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن پاک میں انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے یہ چراغ ایسا ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو قائم رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے کفر اور گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ گناہ پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ جو خود کو کفر سے باز رکھے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا، مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا تو میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔
چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر کر بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے: جو سر تا پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے، قرآن مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی صورت صرف 3 بار پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات صرف 3 بار اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، اس کی 10,000 حاجات بھی ہو تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور وہ یہ صورت وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت بہت پیاری صورت ہے اور اس کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور بغیر حساب و کتاب کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے جاتے ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو اس پیاری صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جس کو 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی 10,000 حاجات بھی پوری فرما دیتا ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا مجیب پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی 1 تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ یا سمیع یا مجیب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے وظیفے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، وہ صورت سورۃ الملک ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کو پڑھنے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی 10,000 حاجات بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے،
روز محشر یہ صورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کے لیے بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات اس صورت کی تلاوت لازمی کریں۔ یہ صورت دین اور دنیا سنوارنے کے لیے بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے، پڑھنے والے کو نجات عطا فرما دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق، مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دولت میں اضافہ ہوگا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانی پیدا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔